بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم بزرگوں، دوستوں اور دینی ایمانی بھائی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آج سیشن نمبر 2 میں ہم حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق ہم میں سے ہر ایک کو ہے اور ہونا ضروری بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق جب ہمیں ہے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں، مبارک سیرت کے بارے میں بھی ہمیں معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ اسی کے پیش نظر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ سیشن نمبر 1 میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ نسب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام تک ذکر کیا، پھر حضور کے پردادا یعنی کہ ہاشم کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، اور ہاشم کے بیٹے شیبہ جو عبد المطلب کے نام سے جانے جاتے ہیں، مشہور ہیں، حضور کے دادا ہیں، تو ان کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، اور آخر میں ہم نے کہا تھا کہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ کے تعلق سے عبد المطلب یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ زمزم کے کنویں کے بارے میں ہے، اور دوسرا واقعہ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے بارے میں ہے۔ دونوں کے دونوں واقعے ایسے ہیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کی بڑی منقبت ثابت ہوتی ہے، بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم پہلے واقعے کو شروع کرتے ہیں، یعنی کہ زمزم کے کنویں سے متعلق جو واقعہ دادا جان عبد المطلب سے تعلق رکھتا ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ زمزم کے کنویں کے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ زمزم کا کنواں جس پر تقریباً 3,500 سال کے قریب بیت چکے تھے، تو اس زمزم کے کنویں کا نام و نشان گم ہونے لگا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حضور کے دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ زمزم کا کنواں کھودنے کا دادا عبد المطلب کو حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب میں ہی انہیں اس کی جگہ بھی بتلائی گئی کہ کہاں پر وہ کنواں ہے۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد، جاگنے کے بعد وہاں پر کھدائی شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھی نکلنے لگیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت، کافی پہلے جو قوم وہاں آباد تھی بنو جرہم،
انہوں نے مکہ معظمہ چھوڑتے وقت زمزم کے کنویں میں جو چیزیں دفن کر دی تھیں وہ چیزیں بھی برآمد ہوئیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے اور زرہوں سے اور سونے کو نکال کر کے پھر تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کر دیے اور حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کا بندوبست کیا۔ جب وہ کنویں کی کھدائی کر رہے تھے تو اسی دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا، نظر آنے لگا، تو قریش نے، قبیلہ قریش کے لوگوں نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر دو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے جب من جانب اللہ مخصوص کیا گیا ہوں، ریزرو کیا گیا ہوں، تو پھر تمہیں کیسے شریک کر سکتا ہوں؟ لیکن قریش کے لوگ باز نہیں آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے قبیلہ بنو سعد کی ایک کاہنہ، ایک منجمہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی علامتیں دکھلائیں کہ جن سے وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی جانب سے عبد المطلب کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اس لیے یہ لوگ راستے ہی سے پلٹ آئے۔ تو بہرحال یہ پہلے واقعے کا خلاصہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عبد المطلب کو زمزم کا کنواں جو گویا گم ہو گیا تھا اور لوگ اس کی جگہ سے ناواقف سے ہو گئے تھے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو دکھلایا گیا اور ان سے ہی اس کو کھدوایا گیا اور حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کا بندوبست انہی کے ذریعے کروایا گیا۔ یہ ان کی بہت زبردست فضیلت ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا ہے، دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے جو واقعہ فیل کے نام سے یا واقعہ اصحاب فیل کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ نامی بادشاہ جو حبشہ کے نجاشی بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر اور جنرل مقرر تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس کو اس سے حسد ہوا، جلن ہوئی۔ تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا، بہت بڑا گرجا گھر اس نے تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے۔ لوگ خانہ کعبہ جا کر طواف کرنے کے بجائے صنعاء میں جو اس نے گرجا گھر تیار کیا، تعمیر کیا، کروایا، تو اسی کی طرف لوگ آئیں اور اس کا طواف کریں۔ لیکن ہوا کچھ اس کا برعکس اور اپوزٹ۔ چنانچہ اس کی خبر جب بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت میں اس کلیسا کے اندر، اس گرجا گھر کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پائخانہ پوت دیا، غلاظت پوت دی۔ اب جب یہ ابرہہ کو پتا چلا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوا اور 60,000 لوگوں کا ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اس کعبے کو جس کی تعمیر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کی تھی، اس کو ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر ابرہہ نکل پڑا، اور اس نے اپنے لیے ایک زبردست بڑا ڈیل ڈول والا ہاتھی بھی سلیکٹ کر لیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو وہ ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی بھی طرح نہیں اٹھا۔ اگر اس کا رخ شمال کی جانب کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، اگر اس کا رخ جنوب کی جانب کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، اگر اس کا رخ مشرق کی جانب کیا جاتا تو وہ اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن جب اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کیا جاتا تو وہ چلنے کو بالکل تیار نہیں ہوتا اور بیٹھ جاتا۔ بس یہی ماجرا چل رہا تھا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک عجیب و غریب جھنڈ بھیج دیا، جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان لوگوں کو، اس لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیا اوپر سے کنکر پھینکتی تھی اور یہ کنکریاں گویا کے گولیوں کا کام کرتی تھی۔ ہر ایک چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک کنکری چونچ میں اور 2 کنکریاں پنجوں میں، 3 کنکریاں تھیں، اور بہت زیادہ بڑی کنکریاں بھی نہیں بلکہ چنے کی جیسی تھی، لیکن وہ کنکری جس کسی کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء، اس کے پارٹس آف باڈی وہ کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی، لیکن لشکر میں ان کی وجہ سے ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر انسان دوسرے کو روندتا ہوا، کچلتا ہوا، گرتا ہوا، پڑتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر ایک راستے پر گر رہے تھے اور گویا مرے چلے جا رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آفت پہنچائی کہ اس کی انگلیوں کے پورے وہ جھڑنے لگ گئے، گرنے لگ گئے، اور صنعاء پہنچتے پہنچتے تو وہ چوزے جیسا ہو گیا، پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان بچانے کے لیے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب اس لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو یہ مکہ والے اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے اور پوری ایک سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے داؤ پیچ بالکل الٹ نہیں دیے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پرندے ان پر کھنگر کی کنکریاں برسا رہے تھے، پھینک رہے تھے۔
یعنی ٹھیکری جیسے پتھر پھینک رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عجیب قدرت اس موقع پر ظاہر ہوئی۔ یہ واقعہ اکثر سیرت نگاروں کے قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم الحرام میں پیش آیا تھا۔ لہٰذا یہ واقعہ سن 571 عیسوی کی فروری کے لاسٹ میں یا مارچ کے اسٹارٹ میں، مارچ کے شروع میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور یہ واقعہ کیا پیش آنا تھا؟ در حقیقت یہ تو ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی۔ چونکہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی اس طرح کے واقعات پیش کر کے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام ظاہر فرمایا ہے۔ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، تو ان کے 10 بیٹے تھے، بعض نے 11 بعض نے 12 بھی ذکر فرمائے ہیں، لیکن بہرحال ان میں سے ان 10 بیٹوں میں سے یا 12 بیٹوں میں سے خصوصیت کے ساتھ شہرت حاصل کی۔ ان میں سے ایک تو آپ کے والد ماجد عبداللہ ہیں، دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، تیسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، اور چوتھے ابو طالب ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور حمایت کرتے رہے، اور 5ویں ابو لہب ہے جو اسلام نہیں لایا۔ تو ان 5 کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹوں میں سے۔ تو بہرحال عبد المطلب کے جو بیٹے تھے ان میں سے حضرت عبداللہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اب ہم اگلے سیشن میں یعنی سیشن نمبر 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ سے ہم شروعات کریں گے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بلکہ عشق کا سچا ثبوت پیش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے سیشن میں، سیشن نمبر 3 میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔